بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج ہماری الحمدللہ گزشتہ ترتیب کے اعتبار سے بلوغ المرام حدیث کی 10 نمبر کلاس ہے۔ گزشتہ کلاسز کے اندر ہم نے پانی کے احکامات کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھی تھیں کہ کون سا پانی پاک ہے، کون سا پانی ناپاک ہے۔ تو دو چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کے اندر جس چیز کا اعتبار کیا گیا ہے وہ پانی کی مقدار ہے۔ پانی کی مقدار دیکھ کر حکم لگایا جائے گا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے۔ وہ دو مقداریں تھیں، ایک ہے قلیل مقدار اور ایک کثیر مقدار۔ کثیر مقدار یہ تھی پانی کی 2 کلے، 5 من 27 کلو گرام پانی 2 کلوں کے برابر جو پانی ہے، اگر اتنا پانی ہوگا تو اس کے اندر اگر نجاست گر گئی ہے، اس پانی کی 3 وصفوں میں سے کوئی وصف بھی نہیں تبدیل ہوا تو وہ پانی پاک رہے گا، اور اگر اس کے 3 وصفوں میں سے رنگ، بو یا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر پانی قلیل مقدار میں، اگر پانی 2 کلوں سے کم مقدار میں ہے، یعنی 5 من 27 کلو گرام سے پانی کم مقدار میں ہے، نجاست گرنے سے ہی وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور وہ پانی پاک نہیں رہے گا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر 5ویں حدیث لے کر آئے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہم نے حضرت ابو ہریرہ کا تعارف پہلی حدیث کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم وہو جنوب، اخرجہ مسلم۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، لا یغتسل احدکم فی الماء الدائم، نہ غسل کرے تم میں سے کوئی ایک فی الماء الدائم، کھڑے ہوئے پانی کے اندر، وہو جنوب، اس حال میں کہ وہ جنبی ہو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا پانی جو بہتا نہیں ہے، جو ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے، ایسے پانی کے اندر کوئی بھی تم میں سے جنابت کی حالت میں غسل نہ کرے۔ اگر وہ بندہ جنابت سے مراد ایسی کیفیت جو جماع یا احتلام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو اگر ایسی کیفیت انسان جنبی حالت کے اندر ہے تو پھر وہ پانی، ایسا پانی جو کھڑا پانی ہے، اس کے اندر غسل نہ کرے۔ وللبخاری کی، اور امام بخاری کے الفاظ یہ ہیں، لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، ہرگز نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک، لا یبول کا مطلب پیشاب کرنا، بالا یبولو باب آتا ہے، تو لا یبولن، ہرگز نہ پیشاب کرے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، فی الماء الدائم کھڑے پانی کے اندر، الذی لا یجری جو کہ بہتا نہیں ہے، ثم یغتسل فیہ پھر اس کے اندر غسل کر لے۔ ولی مسلمین، اور امام مسلم کے الفاظ یہ بھی ہیں، منہ، یعنی امام بخاری کے الفاظ ہے ثم یغتسل فیہ، اور امام مسلم کے الفاظ ہے ثم یغتسل منہ، وہ پانی کے اندر داخل ہو کر غسل کر لے، ثم یغتسل منہ، یا پھر وہ پانی اس میں سے، کھڑے پانی میں سے لے کر وہ غسل کر لے، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ ولی ابی داود، اور امام ابو داود کے الفاظ یہ ہیں، ولا یغتسل فیہ من الجنابۃ، اور اس کے اندر غسل نہ کرے من الجنابۃ، غسل جنابت، یعنی ایسا پانی جس کے اندر بندہ خود پیشاب کرے اور پھر اس پانی کے اندر، جس پانی کے اندر پیشاب کیا ہے اس کے اندر داخل ہو کر غسل کرے، یا اس پانی سے حاصل لے کر پانی غسل کرے، تو ایسا جائز نہیں ہے۔ تو فی الماء الدائم، ایسا پانی جو کھڑا پانی ہے، جو بہہ نہیں رہا، یعنی ایک جگہ پر کھڑا ہوا ہے،
کسی برتن کے اندر پڑا ہوا ہے پانی، کسی ٹب کے اندر پڑا ہوا ہے، یا کسی جو ہے وہ گڑھے کے اندر پانی کھڑا ہوا ہے، تو ایسی پانی کے اندر جنابت کی حالت کے اندر غسل نہیں کرنا۔ جو امام بخاری کے الفاظ ہیں لا یبولن احدکم فی الماء الدائم الذی لا یجری، تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا پانی جو پانی کھڑا ہوا ہے، کسی گڑھے وغیرہ کے اندر پانی کھڑا ہے، تو اس پانی کے اندر پیشاب نہ کرے، پھر پیشاب کر کے اس سے غسل نہ کرے۔ اب یہاں پر یہ جو سما کا لفظ ہے، ثم یغتسل فیہ، اس کو کہتے ہیں ثم بعید کے لیے، یعنی یہ بات عقل سے بعید ہے کہ کوئی عقل مند آدمی کسی کھڑے پانی کے اندر پیشاب کرے اور پھر اسی پانی سے پانی لے کر غسل کرے، تو یہ عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، فطرت کے خلاف ہے۔ تو یہ عقل سے بعید بات ہے، اس لیے ثم جو یہ بعید کے لیے ہے۔ اب یہاں پر آپ علیہ السلام نے کھڑے پانی کے اندر غسل کرنے سے منع فرمایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پانی قلیل مقدار کے اندر ہے، اگر اس پانی کے اندر آپ داخل ہو کر یا اس سے پانی لے کر آپ غسل کریں گے تو وہ پانی آپ کے جو جسم سے گرنے والا پانی ہے اس کی وجہ سے ناپاک ہو جائے گا، کیونکہ اگر وہ پانی قلیل مقدار میں ہے تو صرف آپ نے ایک ہی دفعہ غسل کیا اور آپ کے غسل کا پانی اس پانی کے اندر گیا تو وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اگر وہ پانی کثیر مقدار میں ہے اور آپ نے غسل کیا، پھر اس کے بعد کسی اور نے آ کر کیا، پھر 3-4 لوگوں نے کیا، تو یہ کے بعد دیگرے وہ کرتے کرتے پھر اس کے اوصاف تبدیل ہوں گے، کیونکہ جب بار بار اس پانی سے غسل کیا جا رہا ہے اور بار بار اس پانی کو نجاست کو زائل کرنے کے اندر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس پانی کو بار بار استعمال کرنے سے اس پانی کے اندر نجاست گرنے سے اس پانی کے اندر وہ پانی ناپاک ہوگا اور اس پانی سے غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کھڑے پانی کے اندر داخل ہو کر غسل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر پانی کھڑا ہوا ہے اور پانی کم مقدار میں ہے تو اس میں سے برتن کو بھر کر آپ سائڈ پر ہو کر پانی کو سے غسل کریں، تاکہ وہ جو آپ کے جسم سے گرنے والا پانی ہے وہ اس برتن کے اندر یا اس گڑھے کے اندر یا اس ہودی کے اندر نہ جائے یا اس حوض کے اندر نہ جائے، بلکہ وہ سائڈ پر گرے۔ اور پانی کے اندر، کھڑے پانی کے اندر پیشاب بھی نہیں کرنا، یہ بھی آپ علیہ السلام نے ممانعت کی ہے۔ ہاں، ایسا پانی جو پانی چل رہا ہے، جو جاری پانی ہے، جس کا بہاؤ ہو رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو جاری ہے، پانی کھڑا ہوا نہیں ہے، جیسے یہ عمومی طور پر ندی نالوں کا پانی ہوتا ہے، اسی طرح نہر کا پانی ہوتا ہے، کھالوں کا پانی ہوتا ہے، یہ چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ تو ایسے پانی کے اندر اگر غسل کر لیا جائے، نہا لیا جائے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پانی پاک رہے گا، کیونکہ وہ پانی کثیر مقدار کے حکم میں ہے۔ اور جو پانی جاری ہوتا ہے، اس کے جاری ہونے کی وجہ سے جو نجاست ہوتی ہے وہ اس کے اندر حل ہو کر مٹ جاتی ہے۔ تو اگر پانی بہاؤ کے اندر ہے، پانی چل رہا ہے، جاری پانی ہے، تو اس کے اندر غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر پانی کھڑا ہوا ہے تو پھر اس سے پانی لے کر ایک سائڈ پر ہو کر غسل کیا جائے۔ آگے والی روایت ہے حدیث نمبر 6، وعن رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأة بفضل الرجل او الرجل بفضل المرأة ولیغترفا جمیعا۔ وعن رجل صاحب النبی، ایک آدمی سے روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوا۔ یہاں پر جو اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابی ہیں ان کا نام بیان نہیں کیا گیا، جیسے گزشتہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، تو جس طرح گزشتہ احادیث کے اندر حدیث کو بیان کرنے والے صحابی کا نام لیا گیا تھا، اس حدیث کے اندر وہ نام نہیں لیا گیا۔ وعن رجل، ایک آدمی جو جس نے نبی علیہ السلام کی صحبت اختیار کی، اس آدمی کا نام معلوم نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کریں کہ اگر کسی حدیث کی سند کے اندر راوی کا نام معلوم نہیں ہے، تو اگر آدمی کا نام معلوم نہیں ہے تو پھر وہ روایت قابل قبول نہیں ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ لیکن اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ اس روایت کے اندر صحابی کا نام معلوم نہیں ہے، صرف صحابی جو نبی علیہ السلام بس اتنا پتہ ہو کہ یہ جو آدمی جس کے نام کا علم نہیں ہے یہ صحابی ہے،
تو وہ روایت قابل قبول ہوگی، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ تو اگر کسی روایت کے اندر بیان کرنے والے صحابی کا نام معلوم نہیں ہے، صحابی نامعلوم ہے، صحابی مبہم ہے، تو وہ روایت ضعیف نہیں ہوگی بلکہ وہ روایت قابل قبول ہوگی۔ ہاں صحابی کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی، کوئی دوسرا راوی اگر وہ نامعلوم ہے، اگر اس کا نام معلوم نہیں ہے، تو پھر اس راوی کی روایت وہ ضعیف ہوگی۔ تو یہاں پر جس آدمی کا ہمیں نام معلوم نہیں ہے وہ صحابی ہیں، اور صحابی ہر آدمی عادل ہے، تو یہاں پر یہ روایت صحیح ہوگی۔ ان رجل صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، ایک آدمی جو نبی علیہ السلام کی صحبت سے فیض یاب ہوا، وہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تغتسل المرأۃ بفضل الرجل، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان تغتسل المرأۃ، یہ کہ عورت غسل کرے بفضل الرجل، مرد کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ، او الرجل، یا مرد غسل کرے بفضل المرأۃ، عورت کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ، ولیغترفا جمیعا، اور چاہیے کہ وہ دونوں چلو بریں جمیعا اکٹھے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس کو امام ابو داود اور امام نسائی نے بیان فرمایا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ اب اس روایت کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد عورت جو ہے یہ مرد کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ غسل نہ کرے۔ اگر خامد نے غسل کیا ہے اور اس کا بچا ہوا پانی ہے تو اس سے عورت غسل نہیں کرے گی، اور اگر پہلے عورت نے غسل کیا ہے تو اور اس ٹب کے اندر کسی برتن کے اندر پانی بچ گیا ہے تو اس برتن سے وہ پانی آدمی استعمال نہیں کر سکتا، وہ غسل نہیں کر سکتا۔ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا، ہاں وہ دونوں چلو اکٹھے برے، اگر وہ میاں بیوی دونوں اکٹھے غسل کر رہے ہیں تو اس ٹب سے، اس برتن سے، اس کسی بھی کوئی ایسی چیز جیسے وہ غسل کر رہے ہیں تو وہ اکٹھے چلو بریں، تو ایسی صورت کے اندر وہ اکٹھے غسل کر سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے عورت کو بھی منع فرمایا کہ وہ اپنے خامند کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے، اور مرد کو بھی منع فرمایا کہ وہ اپنی بیوی کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے۔ حدیث نمبر 7 ہے، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل بفضل میمونہ، کہ نبی علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ۔ حضرت میمونہ نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں، اور ان کا مکمل نام میمونہ بنت حارث ہے۔ 7 ہجری کے اندر آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے، اور 61 یا 66 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو نبی علیہ السلام، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام غسل کیا کرتے تھے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ۔ ولی اصحاب السنن، اور اصحاب سنن کے الفاظ ہیں۔ اصحاب سنن سے مراد 4 امام، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ، یہ چاروں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں اغتسل بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی جفنۃ، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی نے غسل کیا، اغتسل غسل کیا، بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی بیویوں میں سے کسی نے فی جفنۃ، ٹب کے اندر، برتن کے اندر، بڑا پیالہ یا بڑا جو برتن ہوتا ہے اس کو جفنۃ کہتے ہیں، تو اس کے اندر کسی بیوی نے غسل کیا، فجاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیغتسل منہا، تو نبی علیہ السلام آئے تاکہ اس سے غسل کرے، فقالت لہ، تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو کہا، وہ جو بیوی تھیں جنہوں نے پہلے اس پانی سے غسل کیا تھا، انہوں نے آپ علیہ السلام کو فرمایا انی کنت جنوبا، بے شک میں جنابت کی حالت میں تھی، فقالا ان الماء لا یجنب، تو نبی علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا بے شک پانی لا یجنب، وہ جنبی نہیں ہوتا۔ وصححہ الترمذی و ابن خزیمہ، اور اس کو امام ترمذی اور امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اب یہاں پر اس روایت کو تھوڑا سمجھے، جو گزشتہ حدیث تھی، یہ جو وعن رجل صاحب النبی والی حدیث تھی، اس حدیث کا مفہوم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ عورت اپنے خامند کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرے،
اور اس سے آگے والی جو روایت ہے، اس روایت کے اندر اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا، اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ پانی جنبی نہیں ہوتا۔ اب ان دونوں احادیث کے اندر ظاہری طور پر ایک تعارض اور اختلاف ہے کہ گزشتہ حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت سے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرے گا اور عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہیں کرے گی، لیکن خود نبی علیہ السلام نے حضرت میمونہ کے غسل کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے وعن رجل صاحب النبی والی حدیث، اس حدیث کے اندر جو ممانت ہے، جو نہیں ہے، اس کو نہیں کہتے نہیں تنزیہی۔ جو کسی حدیث کے اندر حکم کسی چیز سے منع فرمایا جاتا ہے، اس ممانت کی محدثین نے دو قسمیں بنائی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے نہیں تحریمی، اور دوسری قسم ہے نہیں تنزیہی۔ نہیں تحریمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کیا گیا ہے اس کام سے ہمیشہ کے لیے پابندی ہے، اس کام کو اگر کیا جائے گا تو وہ گناہ کا سبب ہوگا، اس کام کا ارتکاب کرنا حرام ہے، وہ کام کرنا حرام ہے، ہمیشہ کے لیے پابندی لگا دی گئی ہے اس کام پر، یہ کام کرنا حرام ہے۔ اور جو نہیں تنزیہی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کام سے منع کیا گیا ہے اس کام سے بچنا بہتر ہے، لیکن اس کو کیا بھی جا سکتا ہے۔ بچنا بہتر اور اولیٰ ہے، اگر بچا جائے گا تو یہ بہتر ہے، لیکن اس کام کو کیا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ جو اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے مرد و عورت کو ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا ہے، یہ نہیں ہے نہیں تنزیہی، یعنی اگر مرد و عورت اس بات سے بچیں کہ وہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں تو یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ لیکن یہ جو دوسرا آپ علیہ السلام نے خود حضرت میمونہ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا ہے، تو یہ نہیں، یہ جواز کی حد تک یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ عورت اور مرد یہ اپنے ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کی دلیل کی وجہ سے ہم اس نہیں کو نہیں تنزیہی پر محمول کریں گے کہ مرد و عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کریں، لیکن اگر کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ نبی اسلام نے اپنے عمل سے اس کا جواز پیش کیا ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے اگر عورت احکامات شریعت کی پابند ہے اور وہ اچھے برے کی تمیز اچھی طرح کر سکتی ہے، اور وہ اس بات غسل کرتے ہوئے اس بات کا خیال کرتی ہے کہ میرے بدن سے جو گرنے والا غسل کا پانی ہے وہ اس برتن کے اندر نہیں گر رہا جس برتن سے وہ پانی لے کر غسل کر رہی ہے، تو ایسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے خاوند غسل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر عورت وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی غسل کرتے ہوئے کہ اس کے جسم سے جو پانی گر رہا ہے وہ اس برتن کے اندر گر رہا ہے جس برتن سے وہ پانی لے کر غسل کر رہی ہے، تو پھر ایسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا درست نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔